دعوت اسلامی کے مختلف ایونٹس آتے ہیں. ان ایونٹس پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کچھ مختصراً اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ ایونٹس کون سے ہیں اور ان پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یوم عاشوراء، شہیدان کربلا، 8-9 محرم اور بعض اوقات 8-9-10 محرم کی چھٹی ہوتی ہے، یا 2 چھٹیاں آ جاتی ہیں، یا تینوں دن ہی چھٹی کے ہوتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھا کر ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو سفر کروانا چاہیے. عاشوراء کے موقع پر عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہو کر 10-12 مدنی مذاکرے، تو اس کے لیے اسلامی بھائیوں کو تیار کر کے کراچی لے جائیں. ڈویژن نگران کی اجازت ہی اجازت ہے، ڈسٹرکٹ نگران کی اجازت ہی اجازت ہے. جی آپ اجازت دے دیں کراچی جانا ہے تو پیر صاحب کے پاس جانے کے لیے کس سے پوچھنا ہے بھائی؟ جائیں اپنے سب ٹاؤن سے، اپنے یو سی سے کوچ تیار کریں، چلے جائیں، 12 دن وہاں رہیں، 12 دن کا قافلہ بھی ہو جائے گا، مدنی مذاکروں میں شرکت بھی ہو جائے گی. 18 محرم کو یوم مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق اتاری مفتی صاحب، ان کا انتقال ہوا تھا 18 محرم کو. اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب کرنا ہے. اپنے ذیلی حلقے میں، اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان میں، اور درس کے بعد کہ بھی سارے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھیں. آئیے ایصال ثواب کرتے ہیں. آج یوم مفتی دعوت اسلامی، ٹھیک. یوم ام عطار 17 صفر کو ہے، تو اس میں بھی ایصال ثواب کی یہی ترکیب ہوگی. 25 صفر المظفر کو اجتماع یوم رضا ہے. 25 صفر اعلیٰ حضرت کا یوم آتا ہے. 25 صفر کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی، آپ کا انتقال ہوا تھا. اس موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس موقع پر یوسی سطح پر اجتماع ہوگا. کس سطح پر ہوگا؟ یوسی سطح پر. بیان آپ کو پاکستان مشاورت آفس کی طرف سے ملے گا. وہ بیان یوسی سطح کے اجتماع میں آپ نے پڑھ کے سنا دینا ہے. اچھا، یوسی سطح کا اجتماع کا مطلب ذیلی سطح کا اجتماع نہیں ہے کہ جو یوسی کا ہیڈ کوارٹر ہے، ہیڈ کوارٹر ہم کہتے نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یوسی کے اندر جس مسجد میں ہمارے یوسی سطح کے مدنی مشورے ہوتے ہیں، وہ یوسی کا مرکز ہوا ایک طرح سے، ذیلی مرکز کہہ لیں اس کو. تو وہاں پر اجتماع ہو اور ہر ذیلی حلقے سے 12-15-20 اسلامی بھائی لے کر آپ وہاں آ جائیں اور سارے مل کر ذکر رضا کریں. تلاوت، نعت، بیان بھی مل جائے گا، جدول بھی مل جائے گا، اس پر عمل کریں. تو ہر ذیلی حلقے کی شرکت ہو. یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اعلی حضرت کے فیوز و برکات ہم لوگ حاصل کریں، اور نئے نئے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتے ہیں انہیں اعلی حضرت کا تعارف ہوتا رہے. 12 ربیع الاول کو 12ویں شب تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی. میرے نبی آخری نبی ہے نا، تو تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی. اب ہمیشہ تیری باری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. تو 12ویں تاریخ پر ہم الحمدللہ اجتماع میلاد کرتے ہیں، دھوم دھام سے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، انشاءاللہ الکریم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. سرکار کی آمد، سردار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا،
بولو نور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ ایونٹس پر ذیلی نگران کی ذمہ داریاں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو 12ویں شریف کا موقع آ گیا جو کہ سب سے بڑا جشن ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری خوشیاں آقا کے صدقے میں۔ اب اس موقع پر ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ اجتماع میلاد ہر ذیلی حلقے سے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہونی چاہیے۔ اچھا، بڑی رات کے اجتماع جب بھی آئیں تو اس کی تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ گھر گھر میں جا کر دعوت دینی چاہیے، نوکنگ کر کے، دروازہ بجا کر۔ دیکھیں آپ کی ذیلی حلقے کے اندر کتنی گلیاں ہیں، 5-7 گلیاں ہوں گی، 8-10 گلیاں ہوں گی، تو 2-4 اسلامی میں مل کر گھر گھر جائیں کہ آج رات اجتماع ہے 12ویں شریف کا فلاں اسٹیڈیم میں، فلاں گراؤنڈ میں۔ مسجد میں نہیں کرنا، یہ بڑی رات ہے تو بڑا شہر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم، سب سے بڑا گراؤنڈ، وہاں اجتماع کرنا ہے اور اس کو فل کر دینا ہے۔ فل نہیں کرنا، وہ کم ہو جائے، اس کے انتظامات کم پڑ جائیں، ایسا کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہر ذیلی حلقے سے نمائندگی ہوگی۔ اعلان کر دیا ہو گیا، اعلان کرنے سے نہیں ہوتا، واٹس اپ کر دیا سارے آ جائیں گے، ایسے کوئی بھی نہیں آتا۔ گھر گھر، سینہ بسینہ، 1 to 1، بالمشافہ، فزیکلی، گھر 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 دعوت، ہر آفس میں دعوت، اپنے ذیلی حلقے کے ہر گھر میں دعوت، ذیلی حلقے کے اندر جو دکانیں، ہر دکان پہ دعوت، ہر آفس میں دعوت۔ اس انداز سے اس کی تیاری کی جائے۔ اچھا، ہفتہ وار اجتماع میں 12 لے کر آنے، تو آج تو 12ویں شب ہے، اب 12 تھوڑی لانے، اب 63 لے کر آنے۔ بڑی رات ہے نا، بڑا اجتماع ہے نا، تو 63 کیسے آئیں گے؟ میں نے بتا تو دیا، گھر گھر جائیں۔ اچھا، 12 اسلامی بھائی ہیں، 5-5 6-6 کو تیار کریں، لو 63 سے بھی اوپر ہو گئے، کیا مسئلہ؟ اور اس رات تو لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں دعوت اسلامی کی اجتماعات کو تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض ہم میں سے ہی اپنے طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اپنی مسجد کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، اجتماعیت کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ اپنی مسجد میں کریں، آپ امام ہیں، آپ اس مسجد کے خطیب ہیں، امیر اہل سنت کے صدقے میں آپ کو امامت ملی، امیر اہل سنت کے صدقے میں آپ خطیب صاحب ہیں، سمجھے؟ تو بڑی رات ہے، امیر اہل سنت کے طریقہ کار کو فالو کریں۔ حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا کیسے قاری تھے، کیسے نعت خوان تھے، کیسے مبلغ تھے۔ جب یہ جمعہ پڑھانے آتے تھے، ان کے آنے سے پہلے مسجد بھر جاتی تھی۔ اب تو خطیب صاحب آستے آستے وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے تو صحیح جو سنے میرا بیان، وہاں پہلے آ جاتے تھے۔ نعت خوانی ایسے تھے، قاری ایسے تھے، ماشاءاللہ، لوگ سننا چاہتے تھے ان کو۔ بڑی رات میں ان کا کیا انداز ہوتا تھا؟ بڑی رات میں ان کا انداز ہی ہوتا تھا کہ مختصر تلاوت نعت بیان کیا اور پھر اعلان کیا کہ باہر گاڑی کھڑی ہے، آئیے اب ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جائیں گے۔ تو جو امام ہے، جو خطیب ہے، اس کو یہ فالو کرنا چاہیے، اس کو یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اس شعبے والوں کو پہلے سے بتا دیں کہ بڑی رات آ رہی ہے، یہ ترکیب ہوگی۔ آپ نے 41 منٹ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ نعت خوانی بیان جو کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم سارے جتنے بھی شرکا ہوں گے سب کو لے کے جائیں گے وہاں پر۔ اچھا، سردیوں کی راتیں تو اس کے اندر راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں، اس میں موقع زیادہ مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عشاء ہو رہی ہے 7 بجے، اجتماع شروع ہوگا 10 بجے،
اور جانے کا ٹائم کتنا لگے گا؟ 25 منٹ میں پہنچ جائیں گے ہم اجتماع گاہ میں یہاں سے. تو ہم 9:30 بجے چلیں، 10 بجے اجتماع گاہ میں ہوں گے، تو یہاں 2 گھنٹے ہیں. اب کریں نعت خوانی، کریں اجتماع، اب کون منع کر رہا ہے؟ مگر وہاں ٹائم پر پہنچنا ہے، نہ پہنچنا یہ بھی درست نہیں ہے، لیٹ پہنچنا یہ بھی درست نہیں ہے. اور ہمیں پیش کی تیاری کرنی ہے. اپنے ذیلی حلقے، اپنے وارڈ، اپنے یو سی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی خطیب ہیں، جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں، سب سے مشورہ کر کے اس کی تیاری کرنی ہے اس ایونٹ کی. اور جھنڈے لے کر پورے اہتمام کے ساتھ بینر لے کے چلے جائیں. اس بینر پہ اپنے حلقے کا نام لکھوا دیں. ذیلی حلقہ مکی مسجد، ذیلی حلقہ مدنی مسجد، ذیلی حلقہ غوثیہ مسجد، فیضان مدینہ سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا، یہ ذیلی حلقہ ہے. یہاں سے یہ اسلامی بھائی آ رہے ہیں، وہ بینر لے کر آگے جا رہے ہیں. تو 12ویں شب پر اس طرح دھوم دھام سے تیاری. اچھا، عوام کو دعوت، شخصیات کو دعوت نہیں دیں گے، تاجروں کو دعوت نہیں دیں گے، سب کو دعوت دینی ہے. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والی رات ہے، اور اس موقع پر سارے مسلمان خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے. جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو ہم سب کو شامل کریں نا خوشیوں میں. شیطان تو شامل نہیں ہوگا، تو جو شامل ہونا چاہتے ہیں، جو خوش ہو رہے ہیں، ان کو تو لے کے جائیں نا، سب کو لے کے جائیں. صرف دعوت اسلامی والے نہیں، ہر عاشق رسول کو، ہر عاشق رسول، ہر مسلمان کا یہ اجتماع ہے. صرف دعوت اسلامی والوں کا نہیں ہے. دعوت اسلامی تو پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، دعوت اسلامی تو اس کا انتظام کر رہی ہے، دعوت اسلامی تو اس کو ہوسٹ کر رہی ہے، میزبان بن رہی ہے. تو بعض کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہے. بھائی دعوت اسلامی اجتماع کا ارینج کر رہی ہے، شرکا تو سارے مسلمان ہیں، سارے عاشقان رسول ہیں. مدعو کون ہے؟ سب کو لے کر آنا ہے. اور لانے سے پہلے دعوت دینی پڑے گی نا، دعوت دینے سے پہلے پلاننگ کرنی پڑے گی نا، پلاننگ کے لیے مشورہ کرنا پڑے گا نا. تو بڑی رات کی تیاریاں ہونی چاہیے. ہم ساری رات رکے وہاں پر، ٹھیک ہے. ہفتہ وار اجتماع میں بھی رکنا ہوتا ہے، اور 12ویں شب میں صبح صادق تک گاڑیوں کی ترکیب بھی اسی طرح کریں. فجر وہیں اول وقت پڑھیں پھر جائیں، یا پھر آ کر ادا کریں. بیسٹ یہی ہے اجتماع گاہ میں ہی اول وقت فجر ہو جائے. اگر وہاں ممکن نہیں ہے، وہ وضو وغیرہ کی آزمائش ہے، حالانکہ کرنی چاہیے، تو چلے ٹھیک ہے، آ کر اپنے محلے میں نماز پڑھیں. اب 12ویں کا دن آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب جلوس میلاد کا سلسلہ ہونا ہے. اب جلوس میلاد میں میرے ذیلی حلقے سے، میرے وارڈ سے، میری یو سی سے پوری شرکت ہونی چاہیے. آپ کہ رات کو بھی شرکت ہو گئی، بھائی رات کو بھی دن بھی ہو گئی. اور وہ کیا اعلی حضرت نے فرمایا، ضعف مانا، کمزوری مانی، ضعف مانا مگر اے ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. تو راہ محبوب میں تھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، کمزوری آ گئی، نیند پوری نہیں ہوئی، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بھائی ہے موقع کون سا ہے؟ موقع کون سا؟ یہ تو دیکھیں 12ویں کا موقع ہے، ٹھیک ہے. قربانی اور کس چیز کا نام ہے؟ تو ہمت رکھنی ہے. اپنے ذیلی حلقے وارڈ سے اسلامی بھائیوں کو جلوس میلاد کے لیے بھی لے کے جانا ہے، باقاعدہ باضابطہ بینر جھنڈوں کے ساتھ. مدرسۃ المدینہ ان کا بھی، جامعۃ المدینہ وہ بھی سارے پورے شامل ہوں، سارے شعبے شامل ہوں، ہر ایک کا بینر ہے اپنے ساتھ. دیکھیں کس شان و شوکت سے جاتا ہے. اچھا، یہ جلوس کی رونق ہم بڑھانے جائیں گے. بھائی جلوس کی رونق تو بڑھے گی، آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، آپ کے ذیلی حلقے کے اسلامی بھائیوں کو فائدہ نہیں ملے گا، آپ کے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ اور پختہ نہیں ہو جائیں گے. فوائد ہے نا. تو جلوس میلاد کی بھی پوری تیاری ہو. اجتماع غوثیہ، اس کے بعد اگلا ایونٹ یہ ہے 11ویں شریف کا جو اجتماع ہے، اس میں شب بیداری نہیں ہوتی. 2 گھنٹے کا جدول تقریباً بنتا ہے، مگر اجتماع ہم نے کرنا ہے. اچھا، اب ڈویژن نگران اور ڈسٹرکٹ نگران آپس میں مشاورت کر لیں. 12ویں پر بھی کرنا ہے کہ اجتماع کس سطح پر رکھا جائے گا. مثال کے طور پر تحصیل سطح پر ہوگا یا 2 تحصیلوں کی سطح پر ہوگا.
سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایز پر کنڈیشن، ایز پر تحصیل، جیسی وہاں صورت ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ اجتماع ہے تحصیل سطح پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تحصیل کے ہر گھر میں دعوت دینی ہے، اس کا مطلب یہ تحصیل کے ہر آفس میں دعوت دینی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تحصیل کی ہر مسجد میں اعلان کروانا ہے، اس کا مطلب ہے پوری تحصیل کے اندر تشہیر کرنی ہے، باقاعدہ تیاری کریں، باقاعدہ تیاری کریں۔ اور مطلب یہ 11ویں شب ہے اور یہ ہمارے پیر و مرشد کی شب ہے نا، آپ کا یوم وصال ہے، تو اس موقع پر بھی بھرپور ہماری تیاری ہو، اسی انداز سے گھر گھر دعوت اور گاڑیوں کا چلنا یہ ترکیب کی جائے۔ مگر شب بیداری نہیں ہے، کیونکہ اگلے دن چھٹی نہیں ہوتی، 12ویں میں اگلے دن چھٹی ہوتی ہے، اس میں چھٹی نہیں ہوتی۔ اجتماع غریب نواز 6 رجب المرجب، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دنیا بھر میں بہت ماننے والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو یہ دن بھی ہم مناتے ہیں۔ منانے کا انداز وہی یوسی سطح پر ہے، جو یوم رضا کا ہے وہی یوم غریب نواز پر۔ یوسی سطح پر اجتماع ہوگا، بیان آپ کو ملے گا، وہ بیان پڑھ کے سنانا ہے، اور اس کے اندر گاڑیاں چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یوسی تو واکنگ ڈسٹینس ہی ہوگا نا، بھائی محلے سطح کا اجتماع ہے یہ تو۔ 25 رجب کو یوم شہیدان دعوت اسلامی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لاہور میں بد مذہبوں نے جو یا رسول اللہ کہنے کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے امیر اہل سنت پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے امیر اہل سنت کو بچا لیا۔ 2 اسلامی بھائی شہید ہو گئے تھے لاہور کے، ایک رکن شورا حاجی یافور کے بھائی اور ایک اور اسلامی بھائی، ان کا نام تھا سجاد اور احد۔ وہ پورا بس مارا تھا دہشت گرد نے آ کر، وہ یہ سمجھا کہ میں الیاس قادری پر یہ بس چلا رہا ہوں۔ 18 گولیاں لگی تھی اس اسلامی بھائی، اور وہ بس اتنی ہلکی سی آواز آئی اور بیچارے شہید ہو گئے۔ اور دوسرے اسلامی بھائی حاجی احد رضا، ان کے گردے میں گولیاں لگی تھی، وہ فوراً فوت نہیں ہوئے، تو وہ زخمی حالت میں خون بہہ رہا ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر آئے تو امیر علیہ سنت وہ آواز سن کر فائرنگ کی، نیچے آ گئے، آپ گھر پر تھے ابھی، نیچے اترے تو دیکھا کہ وہ اسلام بھائی حاجی احد جو ہیں وہ آ کر قدموں میں گرے کہ حضور میرے ایمان پر گواہ رہیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں کہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، میری جان بچاؤ، فرسٹ ایڈ دو مجھے، کچھ نہیں، ایمان کی فکر ہے۔ یہ ہے تربیت امیر اہل سنت۔ امیر اہل سنت نے کہا بیٹا درود شریف پڑھیں۔ اب وہ درود شریف پڑھنے لگے، پھر انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور خیر یہ وہی حاجی احد رضا ہیں، غالباً 3.25 سال یا کتنے عرصے کے بعد، کئی سال کے بعد ان کی قبر بارش کی شدت کی وجہ سے کھل گئی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ یہ مریدوں کی شان ہے، پیر کی شان کیا ہوگی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، دعوت اسلامی میں آ گئے ہیں۔ اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تو خیر یہ یوم دعوت اسلامی، میں نے تھوڑی ہسٹری بتائی، بعض نئے نئے ذمہ دار بنتے ان کو پتہ ہی نہیں پچھلا کیا معاملہ ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تو یوم دعوت اسلامی یوم شہیدان دعوت اسلامی کے موقع پر وہی ایصال ثواب اپنے ذیلی حلقے کے اندر ہم اپنے فوت شدگان کو یاد رکھیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پیچھے والے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ تو بھولے نہیں اپنے نگرانوں کو جو دعوت اسلامی کا کام کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، آپ نے بھی چلے جانا، میں نے بھی چلے جانا۔ امیر اہل سنت یاد رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کا جب دعا امیر اہل سنت کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں، حاجی مشتاق کا نام لیتے نہیں لیتے، حاجی زمزم کا نام لیتے نہیں لیتے، مفتی دعوت اسلامی کا نام لیتے نہیں لیتے، ہر بار نام لیتے ہیں، ہر بار نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تربیت نہیں ہم غلاموں کی کہ اپنے فوت شدگان، اب ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ڈویژن میں اسلام میں کتنے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ظاہر موت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، دنیا سے جانا ہے، اصل آخرت ہے، وہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دعا کریں نا،
اس کا کوئی یوم آیا ایصال ثواب کا سلسلہ کر لیں اور اس میں مل بھر کر اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اجتماع شب معراج 27ویں شب پر، اب اس میں بھی ہم جو میں نے تیاری کا انداز بتایا، بڑی رات ہے، گھر گھر جا کر پورے اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری کریں۔ شب برات 27ویں شب پر ہماری شب بیداری نہیں ہے نا، 27ویں شب پر بھی شب بیداری نہیں ہے۔ اجتماع شب برات 15 شعبان، اس میں شب بیداری ہوتی ہے، لوگوں کا جاگنے کا بھی ذہن ہوتا ہے، لوگوں کا دعاؤں کا بھی ذہن ہوتا ہے، اور صلاۃ و تسبیح کا ذہن ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس کا انتظام کرتے ہیں۔ 6 نوافل اپنی مساجد میں اپنے ذیلی حلقے میں اہتمام کریں، باقاعدہ اس کا اعلان کریں، تو اس سے بھی ترکیب بنے گی۔ 29 شعبان کو حاجی مشتاق کا یوم ہے، تو ایصال ثواب کی ترکیب کرنی ہے، جو طریقہ کار میں نے پہلے بتایا۔ 10 رمضان المبارک، یہ ہے مدنی چینل کی سالگرہ۔ 10 رمضان کو مدنی چینل شروع ہوا تھا۔ اب اس موقع پر مدنی چینل دیکھیں اور دکھائیں، اس کی دعوت دیں، یہ ہم کریں گے۔ 26 رمضان جشن ولادت امیر اہل سنت، اس میں کیا کرنا ہے؟ ایصال ثواب کے تحفے امیر اہل سنت کو بھیجنا ہے، اچھی اچھی نیتوں کے تحائف ہمیں بھیجنا ہے امیر اہل سنت کو، تو اس کا پورا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ چاند رات کو مدنی قافلوں کی ترکیب کرنی ہوتی ہے، عید کا دوسرا دن، تیسرا دن، یا چاند رات سے ہی، یا عید سے، یا عید کے دوسرے دن، کیونکہ چھٹی ہے۔ اب چھٹی ہے تو پھر گناہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، لوگ گناہوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی فارغ ہیں، کیا کریں بھائی چھٹی ہے تو چلو قافلے میں چلو بھائی، اور کیا کرنا ہے۔ تو جب چھٹیاں آئیں تو قافلہ تیار کرنے کی ترکیب بنائیں۔ تو عید پر بھی قافلے، اچھا بھی میں وہ عید کی نماز یہیں پڑھوں گا، مجھے پڑھانی ہے، مجھے فلاں کام ہے، ٹھیک ہے پڑھا لیں بھائی۔ اب پڑھانے کے بعد گھر والوں سے ملنا، چلو مل لو بھائی۔ اب دن کے بجے ہیں 9، نہیں 10 بج گئے بھائی، چلیں 11 بج گئے۔ اب سارا دن کیا کرے گا بھائی؟ اگلے دن کیا کرے گا؟ اس کے اگلے دن کیا کرے گا؟ چھٹی ہے، قافلے میں چلے جاؤ نا شرافت سے یار، گناہوں سے بچ جاؤ گے بھائی، فضولیات سے بچ جاؤ گے یار۔ تو اس موقع پر قافلے کی ترکیب کی جائے۔ 16 ذی قعدۃ الحرام یوم حاجی زمزم، تو وہی ایصال ثواب کی ترکیب۔ 10 ذوالحج بقرعید، تو بقرعید پر قافلوں کی ترکیب۔ اب اس میں امیر اہل سنت نے بڑی پیاری تربیت فرمائی، قافلہ پلس قربانی کی کھالیں جمع کرنا، دونوں کام ہو جائیں گے، قافلے کا قافلہ، قربانی کی کھالیں بھی جمع ہو جائیں گی۔ اور تینوں دن مسجد میں رہنا، گھر نہیں جانا، قافلہ ہے نا۔ دن کے وقت میں مثلا فجر سے ظہر تک قربانی کی کھالیں جمع کی، پھر ظہر سے لے کر پھر آگے سارا جدول اپنا سیکھنے سکھانے کا مسجد میں چلے جائیں، وہاں چلائیں، پھر اگلے دن فجر کے بعد ایکٹیو ہو جائیں، سارے دن کھا لیں۔ پہلے دن ظہر تک یا میکسیمم عصر تک فارغ ہو جائیں گے، بقیہ پھر عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اپنے حلقے لگائیں، اور اگلے دن تو ظہر تک، تیسرے دن تو ظہر سے بھی پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ قافلے کا جدول چلے، تو دونوں کام ساتھ میں چلانے ہیں۔ 14 ذوالحج یوم ابو عطار، امیر اہل سنت کے والد صاحب کا یوم ہے، تو وہی ایصال ثواب کی ترکیب کریں گے۔ امیر اہل سنت کی چھوٹی ہمشیرہ اور بڑی ہمشیرہ کا یوم آتا ہے، یوم وصال، تو یوم انتقال، اس موقع پر بھی ایصال ثواب کی ترکیب کریں گے۔ اس کے علاوہ جو موقع آتا ہے چھٹیوں کا، اس میں قافلے تیار کرنے ہیں، مثلا کشمیر ڈے 5 فروری، یوم پاکستان 23 مارچ کو، مزدور ڈے 1 مئی کو، یوم آزادی 14 اگست، یوم دفاع 6 ستمبر، اقبال ڈے 9 نومبر، قائد اعظم ڈے 25 دسمبر۔ یوم دعوت اسلامی کس تاریخ پر ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ سارے بتا دیں۔ 2 ستمبر۔ کب ہوتا ہے؟ 2 ستمبر۔ اب اس موقع پر تشہیر بھی کرنی ہے، مدنی مذاکرے کا اجتماع بھی ہوگا، تحصیل سطح پر ہو، ہفتہ وار اجتماع میں بھی اس کا بیان ہوگا، اور قافلوں کی تراکیب بھی کرنی ہے۔ یہ ایونٹ کا میں نے آپ کو کچھ بتایا،
اس کے علاوہ اللہ پاک رحمت فرمائے جب لگاتار مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اس کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے. پھر رمضان المبارک ہے، رمضان میں اعتکاف کی ترکیب، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں چند سالوں سے کہ ہر ذیلی حلقے میں اعتکاف ہو. ذیلی حلقے میں اعتکاف ہوگا تو تعداد کم ہو جائے گی مگر مجموعی تعداد بڑھ جائے گی. ذیلی حلقے کے اندر 12 اسلامی بھائی ہیں تو 50,000 اسلامی بھائی ہو جائیں گے پورے ڈویژن میں، حالانکہ 12 ہیں. اچھا 12 ہیں اور گھر ساتھ ہی ہیں، گلی میں تو رہتے ہیں، کھانا وہیں سے آ جائے گا، ہمیں دیگے چڑھانے کی منگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ہم اپنی تربیت پر غور کریں، تربیت پر توجہ دیں، اور ذیلی نگران صاحب خود ہی اعتکاف کر لیں اور اپنا موج ہے بھائی، کھانے کی اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. 12 افراد ہیں، 12 14 15 جتنے بھی ہیں، ان کے گھروں سے کھانا آ رہا ہے اور ہم جدول کو فوکس کر رہے ہیں. تو ذیلی حلقے پر اعتکاف اس کو لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.